لاسٹ لیکچر میں ہم نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور کلاؤڈ سٹوریج کے بارے میں ڈفرینس پڑھا تھا. آج آگے چلتے ہیں. ٹرمینل کے بارے میں ہم کافی ڈسکشنز کر چکے ہیں. تو اس کی بیسٹ ایگزامپل اے ٹی ایم مشینز ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سپر کمپیوٹرز. اچھا، اس میں اوپر ایک رپورٹ لکھی ہوئی ہے. سم رپورٹس آر سیئنگ دیٹ آفٹر 5 to 10 years we all will be having سپر کمپیوٹرز. یہ بات عجیب لگے گی لیکن حقیقت ہے کہ آج سے 5 سے 10 سال کے بعد ہر ایک کے پاس جو پرسنل کمپیوٹر ہوگا اس کی پاور وہ سپر کمپیوٹر کے برابر ہوگی. اس بات پہ یقین نہیں آئے گا کیونکہ ہم جب گریجویشن کر رہے تھے تو ہمیں بھی اس سے ملتی جلتی جو سٹوریز بتائی جاتی تھی کہ ٹھیک 5 سے 10 سال کے بعد ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، ہم نے دیکھا کہ ٹھیک اتنے ہی سالوں کے بعد وہ انوائرمنٹ ہمارے آس پاس کریٹ ہوا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج سے 5-10 سال کے بعد ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں ہم سب کے پاس عام یوز میں جو کمپیوٹرز ہوں گے وہ سپر کمپیوٹرز ہوں گے. اب نیچے ایک لنک دیا ہوا ہے میں نے، صوفیا روبوٹس. یہ آپ ضرور دیکھیں اور اگین میڈیم پہ آرٹیکل ضرور پڑھیں سپر کمپیوٹرز کے بارے میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں سپر کمپیوٹرز کی ایک کہہ لیں کہ جنگ چل رہی ہے. اور یہ 3 کنٹریز کے میں نے نام لکھے: چائنا، جاپان اینڈ یو ایس اے. ان میں باقاعدہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. تینوں کنٹریز یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ دوسروں کمپیوٹر سے زیادہ فاسٹ ہے، یعنی کہ سپر کمپیوٹر جو ان کے پاس ہے وہ باقی کنٹریز سے زیادہ فاسٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کافی ڈیپتھ میں اس کو پڑھیں. آپ کے نالج کے لیے، آئی ٹی کے نالج کے لیے بہترین چیز ہے. اب آ جائیں اے آئی اینڈ مشین لرننگ. یہ مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑے ہاٹ ٹاپکس ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بیسک آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مشین لرننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مشینوں کو یعنی کمپیوٹرز کو بالکل انسانوں کی طرح بیہیو کرنے کے قابل بنانا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یہی ہے، لیکن مشین لرننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو مشین لرننگ میں کیا ہوتا ہے، آپ بیسیکلی جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کو جب وہ سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ بتاتے ہیں یہ چیئر ہے، پھر پوچھتا ہے یہ کیا، آپ بتاتے ہیں یہ ٹیبل ہے، پھر وہ ایک اور چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بھی ٹیبل ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹیبلز آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ بھی ٹیبل ہے، یہ بھی ٹیبل ہے. وہ اپنے مائنڈ میں سٹور کرتا جا رہا ہے. پھر وہ پنکھے کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ بتاتے ہیں یہ پنکھا ہے. اس طرح وہ ساری چیزیں ون بائی ون اپنے مائنڈ میں سٹور کرتا جاتا ہے. تو یہ کہلاتی ہے مشین لرننگ. یہ بیسیکلی اس بچے کی مائنڈ کی لرننگ ہو رہی ہے. اس کے بعد جب آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا، تو وہ خود بتاتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے، یہ پنکھا ہے. ایون اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹیبل جس کی ٹریننگ آپ نے اس کو نہیں دی، آپ اس سے پوچھتے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ بھی ٹیبل ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں ایک پیٹرن سیو ہو جاتا ہے کہ ٹیبل اس طرح کی ہوتی ہے. تو اس سے ملتی جلتی چیز جب بھی اس کو نظر آئے گی وہ اس کو بتا دے گا کہ یہ ٹیبل ہے. اسی طرح کمپیوٹر کو ہم سکھاتے ہیں چیزیں، باقاعدہ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں جس کو ہم ماڈل ٹریننگ بولتے ہیں. وہ ٹریننگ جو ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کو ہم مشین لرننگ کہتے ہیں. ہم اس کو بیک اینڈ میں میتھمیٹکس کے الگوریدمس کی مدد سے کچھ پیٹرنز اس کے پاس سٹور کروا دیتے ہیں. تو وہ اپنے پاس پیٹرن سٹور کر لیتا ہے. پھر آپ اس سے خود پوچھتے ہیں کہ یہ کیا، تو وہ بتاتا ہے یہ ٹیبل ہے. آپ اس کو ٹیبل کی کوئی ہزاروں تصویریں کھینچ کے ڈیفرنٹ پوز سے اس کو سٹور کر دیتے ہیں اور اس کو خود بتا دیتے ہیں کہ اس کا نام ٹیبل ہے. وہ ساری تصویروں کا انالیسس کرتا ہے، بیک اینڈ پہ امیج پروسیسنگ اور میتھمیٹیکل فارمولاز یوز کرتے ہوئے کچھ پیٹرنز بنا لیتا ہے. تو جب بھی آپ اس کو کسی نئی ٹیبل کی پکچر جو اس کو پہلے آپ نے نہیں دی، جو اس کے ٹریننگ سیٹ میں نہیں تھی، جب آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بھی ٹیبل ہے. ساتھ میں وہ اپنی شیورٹی بتاتا ہے کہ ہم 90% شیور یا 80% شیور. یہ اپنے الگوریتم کی ورکنگ کے لحاظ سے وہ شیورٹی بھی بتاتا ہے. تو یہ بیسیکلی مشین لرننگ ہے اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹ ہے. آگے چلتے ہیں. مشین لرننگ کے بعد آگے سپر کمپیوٹرز. اس پہ کافی بات ہو گئی ہے، اس کو بھی ہم سکپ کر رہے ہیں. اسمارٹ فون آپ سب کو پتہ ہے، آپ کے موبائل ڈیوائسز جو آپ کے یوز ہو رہی ہیں اسمارٹ فونز، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. اسمارٹ واچز کے ہیں جو اسمارٹ فون کی طرح بیہیو کرتی ہیں، اس میں آپ انسٹالیشنز کر سکتے ہیں، نئی نئی ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اسمارٹ ٹی وی بھی، جیسے اینڈرائڈ اور آئی ایس کہہ سکتے ہیں آپ. اینڈرائڈ کے تو میں نے اسمارٹ ٹی ویز دیکھے ہیں جس میں آپ ایپس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اسمارٹ کا لفظ جب بھی آئی مین ایسے سسٹمز، ایسے موبائلز، ایسے کمپیوٹرز یا ایسے ٹی وی یا ایسی واچز جن میں آپ انٹرنیٹ بھی لگا لیں، جن میں آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
جو اسمارٹلی پرفارم کریں۔ موبائل ڈیوائسز میں سب سے پہلی ڈیوائس دیکھیں ذرا، یہ جہاں میں کرسر موو کر رہا ہوں یہ ہے آن اسکرین کی بورڈ۔ تو اب ویسے ہر موبائل میں آن اسکرین کی بورڈ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا موبائل کی جتنی اسکرین ہوتی ہے اس کا ہی آدھا حصہ جو ہے وہ کی بورڈ لے لیتا ہے۔ تو اس کو آن اسکرین کی بورڈ کہتے ہیں۔ یہ جب عام نہیں ہوا تھا تو تب اس کو سمجھانا پڑتا تھا، تو اب ہر کی بورڈ آن اسکرین کی بورڈ ہی ہوتا ہے۔ سوائپ کی بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غور سے اگر آپ دیکھیں، اگر میں اس کو بڑا کروں تو یہ دیکھیں، یہ کسی نے ایسے کر کے فنگر سوائپ کی ہے۔ تو یہ ذرا کی بورڈ کو فاسٹ یوز کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر ایسے فنگر سوائپ کریں گے تو یہ جلدی جلدی ٹائپنگ کرنا شروع کر دے گا، اور ساتھ اوپر سجیشنز بھی آ رہی ہیں۔ آگے چلیں منی کی بورڈ۔ یہ اسکرین کا کی بورڈ نہیں ہے، یہ بیسیکلی بلیک بیری سسٹم، اگر آپ نے موبائلس کا بھی دیکھے ہوئے، دیکھو اوپر بلیک بیری ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ آن اسکرین کی بورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ سے کی بورڈ تھا جس کے بٹن دبتے تھے، اور اسکرین اتنی سی ہی تھی، اتنے سے حصے پہ۔ یہ بھی بڑا سکسیزفل رہا اپنے دور میں، بڑا اس نے عروج دیکھا ہے۔ تو آگے دیکھیں کی پیڈ، یہ پرانے موبائل جو ہم سب نے یوز کیے ہیں۔ اچھا، سلائیڈ کی بورڈ یعنی کہ اس کے ساتھ کی بورڈ ہے، یہ پیچھے ایسے کر کے سلائیڈ ہو جاتا ہے، اور جب آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پورٹیبل کی بورڈ، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی اسکرین استعمال کر کے اکثر آپ تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ایک چھوٹے سے موبائل کے اوپر دونوں ہاتھوں سے ٹائپنگ کریں۔ تو اس کیس میں آپ پورٹیبل کی بورڈ ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے آئی فون کے ساتھ اس کی بورڈ کو لگایا ہوا ہے۔ ورچوئل کی بورڈ، یہ کی بورڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا، یہ اس کا صرف ایک امیج، اس کی شبیہ یا سایہ ہے، جس کو آپ ٹائپنگ کریں گے تو یہ سامنے اسکرین کے اوپر ٹائپنگ بھی شروع کر دے گا۔ سیم لائک جیسے پروجیکٹر ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، یہ اگر میں اس اسکرین پہ بات کروں، یہ ہماری اسکرین کے سامنے، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو شاید سب سے امپورٹنٹ اور ہاٹ ٹاپک اور فیوچر اسی چیز کا اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، اس پہ بھی ضرور سرچنگ کریں۔ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے، آپ بولیں تو وہ آپ کو ٹیکسٹ میں شو کر دے، ایون آپ اردو میں بولیں یا انگلش میں بولیں، آپ کے سامنے کوئی چائنیز ہے تو یہ آپ کو چائنیز میں ٹیکسٹ کنورٹ کر دے، یا وائس کو چائنیز میں کنورٹ کر دے، تو بڑی زبردست چیز ہو سکتی ہے۔ ایس ایم ایس، ایم ایم ایس، یہ میرا خیال آپ سب کو آئیڈیا ہے۔ سمپل جو ایس ایم ایس ہم سم کے مدد سے جو ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں وہ ایس ایم ایس ہے، اور اگر آپ نے اس میں تصویر بھیج دی، ویڈیو بھیج دی، آڈیو بھیج دی تو وہ ایم ایم ایس ہے۔ ان کا ٹرینڈ اس لیے ختم ہو گیا کہ واٹس ایپ کی طرح کی ایپس آ گئیں، جنہوں نے موبائل کو جنہوں نے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے کام فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں، تو اس لیے اب آپ سم پہ یہ چیزیں ایکٹیویٹ نہیں کرواتے۔ ادروائز پہلے یہ کیا آتا تھا، آپ ایم ایم ایس ایکٹیویٹ کرواتے تھے تو 1 ایم ایم ایس کے الگ چارجز ہوتے تھے۔ ڈیجیٹل کیمراز ویری کامن، یہ جو عام کیمرے آج کل یوز ہو رہے ہیں، ایون موبائلوں میں بھی جو کیمرے ہیں وہ بھی سارے ڈیجیٹل کیمراز ہی ہیں۔ جی، ریزولوشن کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی اسکرین کی، یعنی جو پکچر ہے، پکچر کی جو ریزولوشن ہے وہ بیسیکلی اس کے پکسلز کی تعداد ہے۔ کیونکہ یہ جو اسکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ کیٹ بلی کی جو تصویر ہے، اس کے اوپر بیسیکلی چھوٹے چھوٹے نقطوں کی مدد سے یہ پوری اسکرین بنی ہے۔ تو ان نقطوں کو ریزولوشن کہتے ہیں، یا نقطوں کی تعداد کو۔ جتنی اس کے اوپر نقطے زیادہ ہوں گے، جتنے ڈاٹس زیادہ ہوں گے اس ایک اسکرین کے اوپر، اتنا ہی ہم بولیں گے کہ ریزولوشن اچھی ہے۔ تو ریزولوشن کی ڈیفینیشن کیا ہوئے گی؟ نمبر آف پکسلز، ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل بوتھ، دونوں کو ملا کے جو نمبر آف پکسلز ہیں وہ ریزولوشن ہے۔ پورٹیبل میڈیا پلیئرز، یہ اگر آپ ایزی ہو کے، یعنی آپ نہیں چاہ رہے کہ انٹرپشن آئے، بیچ میں کال آئے، تو آپ چاہ رہے ہیں میوزک سننا، تو آپ اس کے لیے الگ سے ڈیوائسز آ گئی ہیں، وہ صرف میوزک سننے کے لیے ہوں گی، اس میں کال نہیں آئے گی، باقی کام نہیں ہوں گے، آپ انٹرپشن سے بچ جائیں گے۔ تو یہ پورٹیبل میڈیا پلیئرز ہیں۔ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ اسکرین جو ہے نا سامنے، یہ بیسیکلی سمپل ایک ایل ای ڈی ہے، اس کے نیچے اصل میں ڈیجیٹل میڈیا پلیئر پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ سمپل ایک ڈیوائس ہے جو، یہ اگین وہی کانسیپٹ ہے کہ پورا کمپیوٹر نہیں ہے، بس میوزک کے لیے، موویز کے لیے، نیٹ فلکس کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پلیئر ہے۔ اس کو آپ اپنی ایل ای ڈی اسکرین کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے تو ایک نئی دنیا آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، جو صرف میوزک کی دنیا ہوگی۔ ای بک ریڈر، اس کا ٹرینڈ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہے۔ کنڈل ایک ڈیوائس ہے، یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اگین وہی چیز ہے کہ صرف بک ریڈنگ کے لیے، اس میں بھی کالز، واٹس ایپ، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، پلس
اس کی اسکرین آنکھوں کو کم نقصان دیتی ہے، اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ آپ کے یعنی کہ شولڈرز وغیرہ کم افیکٹ پڑے گا، چھوٹی ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ذرا آئیڈیل ایک ڈیوائس بنائی گئی ہے، سیم لائک ایک بک ریڈ کرتے ہوئے جتنی آپ کو تھکاوٹ ہوگی کنڈل کی مدد سے بھی اتنی ہی ہوگی۔ تو یہ ایک میکسیمم انہوں نے ایک ایسی ڈیوائس بنا دی جو الیکٹرانک ڈیوائسز کے جو ڈرا بیکس ہیں ان سے یہ آزادی دے دی آپ کو۔ تو آپ سکون سے بک ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو ایک الیکٹرانک ڈیوائس بھی ہے، فائدہ یہ ہے کہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس میں ہزاروں کتابیں، اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ تھکاوٹ سے بچ رہے ہیں، اس اریٹیشن سے بچ رہے ہیں جو عموماً الیکٹرانک ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ ویئریبل ڈیوائسز، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ بی ایل ای بلوٹوتھ لو انرجی ڈیوائس، یہ کافی آج کل ٹرینڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے اپنے ریسٹ کے اوپر چھوٹی سی ایک ڈیوائس، باریک سی ایک گھڑی باندھی ہوتی ہے۔ یہ 1500 سے 2000 یا میکسیمم 3-4 ہزار روپے میں اچھی مل جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کی کیلریز برن کو کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ آپ نے کتنے میٹر واک کی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک ایپ مل جاتی ہے، وہ ایپ آپ کے ہیلتھ پلان آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہے، لائک وہ بتاتی ہے کہ اس ویک میں آپ نے واک پوری نہیں کی، اتنی کیلریز برن نہیں کی، آپ کا ویٹ اتنا بڑھ گیا، یا یہ وہ جو بھی اس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اپنے ہیلتھ پلان ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسمارٹ واچز پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ اسمارٹ واچز یہ دیکھیں، یہ رسٹ واچز ہے بی ایل ای، یہ اور یہ اسمارٹ واچز ہے۔ چلے، گیم کنسول مین یہ وہ ہے ایکس باکس۔ تو یہ دیکھیں، کبھی کوئی چیز کنفیوژن کرے تو آپ یہاں پہ آ کے گوگل پہ، یہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہے، گیم کنسول، دیکھیں سب سے پہلے وہ ایکس باکس ہی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس چلتے، یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایکس باکس ہے، اسی کو گیمنگ کنسول بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اگین آپ نے غور کیا ہوگا، ہم جتنی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ہر کام کمپیوٹر میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ایک خاص ماحول میں آپ ایک خاص کام کرنا چاہ رہے ہیں انٹرپشن کے بغیر، تو یہ اس کے مختلف ہیں آپشنز۔ بک کے لیے کنڈل ہے، گیم کے لیے یہی گیمز کمپیوٹر میں بھی چلیں گی، لیکن اس کے لیے الگ سے ایک پلے اسٹیشن بنا دیا گیا جس کو ایکس باکس بھی ہم بولتے ہیں، پلے اسٹیشن بھی بولتے ہیں اور گیم کنسول بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ہم نے نام پڑا گیم کنسول۔ ہینڈ ہیلڈ گیم ڈیوائسز، یہ اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس کا استعمال ابھی بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے بچپن کے کام ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو موبائلز میں گیمز نہیں چلتی تھیں، تو اس طرح کی گیمز ہم دوستوں کے ہاتھ میں دیکھتے تھے، تو گیم خریدنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو چھوٹی چھوٹی گیمز آ رہی ہیں، یہ صرف گیمز ہیں، ان میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے ہینڈ ہیلڈ گیم ڈیوائس۔ ہاں، ہینڈ ہیلڈ سے مراد چھوٹے سائز کی جو ہاتھ میں آ جائے ایزیلی۔ یہ دیکھیں گیمنگ کی، یہ ہم پڑھ چکے، گیم پیڈ مطلب ایکس باکس، جوائے اسٹک تو آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ ڈانسنگ پیڈ اور یہ موشن سینسنگ، اس کو چھوڑ دیں۔ ایمبیڈڈ کمپیوٹرز، جب بھی ایمبیڈڈ کمپیوٹرز کا لفظ ہے آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں فوراً ایک لفظ آنا چاہیے، فرم ویئر۔ یہ دیکھیں، تو فرم ویئر از اے کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ تو پہلے فرم ویئر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، فرم ویئر بیسیکلی کیا ہے، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا کمبینیشن، یعنی ایک ایسا سسٹم جس کے اندر سافٹ ویئر پہلے سے ایمبیڈ ہو، موجود ہو، اور جس نے بھی خریدنا ہے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اکٹھا خریدا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے، جی ہارڈ ویئر مجھے دے دو، سافٹ ویئر میں خود انسٹال کر لوں گا، نہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ پھر فرم ویئر بھی نہیں ہے، وہ ایمبیڈڈ کمپیوٹرز بھی نہیں ہے۔ تو اگین سنیں، فرم ویئر مین ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا کمبینیشن، اور ایمبیڈڈ کمپیوٹرز یا ایمبیڈڈ مشینز وہ ہوتی ہیں جن میں فرم ویئر لگا ہوتا ہے۔ تو اب ہم ایمبیڈڈ کمپیوٹر بھی ہم نے پڑھ لیا، اب اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ سب سے بیسٹ ایگزامپل اس کی ہے مائکرو ویو اوون۔ اس کے بعد گاڑیوں کے اندر جو پورا سسٹم لگا ہوتا ہے، جس کو آپ ٹریکنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں، یا اور باقی چیزیں آپ کے سامنے سانگ کے لیے ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ پورا ایک ایل ای ڈی لگی ہے، یہ ایمبیڈڈ کمپیوٹرز ہیں۔ یہ ان کے اندر فرم ویئر لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اکٹھا ہوتا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ یہ پورا پینل آپ کو ملتا ہے، گاڑی میں لگ جاتا ہے، خراب ہو جائے تو پورا پینل ریپلیس ہوتا ہے۔ اگر سافٹ ویئر ری رائٹ بھی ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ لے جائیں گے، وہ کہیں گے ہم اس کا سافٹ ویئر ری رائٹ کر دیں گے، آپ خود نہیں کر سکتے۔ تو اگر ایکسپرٹس ری رائٹ کریں تو بھی یہ فرم ویئر میں ہی آئے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر نے کہا تھا کہ سافٹ ویئر ری رائٹ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے پہلے کیا وہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو ایک عام کانسیپٹ سے ہٹتے ہوئے کانسیپٹس ہے، لائک عام سافٹ ویئر تو میں اور آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر لیتے ہیں نا، تو یہ کام ایزیلی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ واشنگ مشینز، گھروں میں استعمال ہونے والی چھوٹی موٹی چیزیں، ایئر کنڈیشنز ہو گئے، یہ ساری چیزیں امبیڈڈ کمپیوٹرز میں یا فرم ویئر کی ٹائپس میں آ جاتی ہیں۔ اس کو ہم اسکپ کر رہے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پورٹ، کمپیوٹر کے اوپر جو کنیکشنز لگے ہوتے ہیں نا، جن میں آپ کوئی نہ کوئی کیبل انسرٹ کر دیتے ہیں، وہ پورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایگزامپلس دیکھ لیں آپ، یہ آئی فون کی پورٹ انہوں نے دکھائی ہے، کس کے لیے؟ یہ چارجنگ کے لیے، یہ پورٹس ڈیجیٹل کیمرہ کے لیے، یہ پورٹ لیپ ٹاپ پہ، یہ سائڈ پہ پورٹس نظر آ رہی ہیں، تو یہ پورٹس ہوتی ہیں ساری۔ کنیکٹر کیا ہوتا ہے؟ جو ان پورٹ میں جا کے انسرٹ ہوتا ہے وہ کنیکٹر ہے، لائک یہ کنیکٹرز ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کالم جو ہے کنیکٹرز کا ہے، یہ یو ایس بی کنیکٹر ہے، یہ ڈی وی آئی ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح، ایچ ڈی ایم آئی، یہ ہیڈ فون، یہ کنیکٹرز ہیں، اور یہ پورٹس ہیں جن میں ان کنیکٹرز نے جا کے لگنا ہے۔ تو سب سے پاپولر جو پورٹ ہے نا، وہ یو ایس بی پورٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بلکہ ہم نے یہ دور دیکھا کہ جو نئی نئی ڈیوائسز آتی تھی، بڑے فخر سے بتایا جاتا تھا کہ یہ ڈیوائس اب یو ایس بی پورٹ پہ بھی لگ جائے گی، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ اچھا ایچ ڈی ایم آئی یا ڈی وی آئی سے جان چھوٹ گئی، یا کوئی بھی اس کی اسپیشل پورٹ تھی تو اس کی جگہ اب یو ایس بی آ گئی۔ تو یو ایس بی اس لیے کام کی چیز ہے کہ اس کے ساتھ موسٹ آف دا ڈیوائسز اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، پلس اس میں 127 پیریفرلز کنیکٹ ہو سکتی ہیں ایک یو ایس بی پورٹ کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ آپ کو کنیکٹرز مل جاتے ہیں جس کو آپ ایکسٹینشنز کہہ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگاتے ہیں، تو آپ کے کمپیوٹر کی ایک یو ایس بی پورٹ کے ساتھ ایکسٹینشن لگ جاتی ہے، اس میں 127 تک آپ ڈیوائسز اٹیچ کر لیں تو ایک یو ایس بی پورٹ جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پورٹس اینڈ کنیکشنز پڑھ لیے، آگے چلیں۔ بلوٹوتھ ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں، بی ایل ای کے بارے میں بھی کافی ڈسکس کر چکے ہیں۔ بلوٹوتھ میں اور بی ایل ای میں بس یہ فرق ہے کہ بی ایل ای کہتے ہیں بلوٹوتھ لو انرجی۔ بلوٹوتھ لو انرجی جو ہے نا، جو بی ایل ای ہے، اس کی رینج تھوڑی زیادہ ہے لیکن ڈیٹا یہ کم ٹرانسفر کرتی ہے، لائک 100 میٹر تک اس کی رینج ہے، لیٹسٹ جو آ رہی ہیں وہ 400-500 میٹر تک بھی آ رہی ہیں۔ اور جو سمپل بلوٹوتھ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ایک روم تک اس کی رینج ہوتی ہے میکسیمم کوئی 30-40 میٹر ہوگی شاید، یا اس سے بھی کم، لیکن ڈیٹا زیادہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ دونوں کے پلس مائنس ہے۔ وائی فائی ویری کامن تھنگ، آپ کو پتہ ہے، انفرا ریڈ کا نہیں پتہ ہوگا۔ بلوٹوتھ سے پہلے نا ہم نے انفرا ریڈ بھی یوز کیا ہوا ہے، موبائلز ہوتے تھے، ایک موبائل دوسرے موبائل میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے انفرا ریڈ کا استعمال کرتا تھا، تو پوچھا جاتا تھا ایک دوسرے سے کہ کیا اس میں انفرا ریڈ کی سپورٹ ہے؟ یس، تو دونوں موبائل کو انفرا ریڈ کو آن کر کے بالکل ساتھ میں جوڑ دیا جاتا تھا، اتنا قریب جیسے ہاتھ کی 2 انگلی ہے۔ تو اگر آپ اتنا قریب نہیں نا دو موبائلز رکھتے تھے تو انفرا ریڈ کے کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوتا تھا اور ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا تھا۔ تو جب بلوٹوتھ آئی تو ایک شور مچ گیا کہ انفرا ریڈ میں تو آپ کو 2 موبائل قریب کرنے پڑتے ہیں نا، بلوٹوتھ میں پورے کمرے تک اور ایک بڑے کمرے کی رینج میں بھی آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو جب بلوٹوتھ آ گیا تو انفرا ریڈ کو اب کوئی نہیں پوچھتا۔ آر ایف آئی ڈی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ آر ایف آئی ڈی کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بڑے اسٹور پہ خریداری کر رہے تھے، خریداری کرنے کے بعد آپ نے دیکھا، جب آپ کاؤنٹر پہ گئے اور آپ نے کہا جی بل کروانا، تو آپ نے دیکھا جو کیشیئر تھا اس نے آپ کی خریدی ہوئی چیزوں سے، جو آپ نے شرٹس خریدی، ٹی شرٹس، اس کے اوپر سے کچھ ٹیگ اتار رہا تھا۔ وہ ٹیگ کس لیے تھے؟ ان ٹیگز کے اوپر آر ایف آئی ڈی لگا ہوا تھا۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، آر ایف آئی ڈی، آر ایف آئی ڈی، یہ ذرا اس کا سمبل دیکھ لیں، آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گا۔ تو اگر آپ ان شرٹس کو دیکھیں گے نا، ان میں پلاسٹک کا یا اس طرح کی کسی مٹیریل کا نا ایک ٹیگ سے لگا ہوتا ہے، اس ٹیگ کے اوپر یہ نشان ضرور لگا ہوگا، یہ ضرور ہوگا، یہ دیکھ لیں ذرا۔ تو آر ایف آئی ڈی اس طرح ہوتا ہے، جیسے وائی فائی کا ایک خاص سمبل ہے نا، اسی طرح آر ایف آئی ڈی کا ایک خاص سمبل ہوتا ہے، وہ یہ ہے۔ تو یہ ساتھ لگے ہوئے تھے، اس نے سارے اتار دیے۔ اب بالفرض آپ کوئی شرٹ چوری کرنے لگتے اور آپ کاؤنٹر پہ نہ بتاتے کہ آپ کے بیگ میں ایک شاپنگ بیگ میں ایک شرٹ بھی ہے جس کا آپ نے بل نہیں دیا، اب اس شرٹ کے اوپر یہ ٹیگ بھی لگا ہوگا، اور یہ ٹیگ مشین کے بغیر اترتا بھی نہیں ہے، آپ جتنے مرضی جاندار ہوں، یہ ٹیگ نہیں اترے گا آپ سے۔ اگر اتاریں گے، زبردستی کریں گے تو شرٹ پھٹ جائے گی۔ تو یہ ٹیگ ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ اب آپ چلے گئے باہر، جب آپ باہر سیکورٹی گارڈ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اسکینر سے گزرے، آپ اسکینر سے گزرے تو وہاں پہ شور مچ گیا۔ شور یہ مچا کہ آپ کے پاس جو سامان ہے اس میں ایک شرٹ ایسی ہے جس کے اوپر ابھی تک آر ایف آئی ڈی ٹیگ لگا ہوا ہے،
اٹ مینس کہ آپ نے اس کا بل پے نہیں کیا، آپ کو بھیجا جائے گا جائیں اس کا بھی بل پے کریں۔ تو یہ آر ایف آئی ڈی کا یوز ہے۔ این ایف سی کو بھی اسکپ کر دیں، آگے چلیں۔ آگے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے بائیو میٹرک۔ آج کل اس کا بڑا شور ہے، بائیو میٹرک ویریفیکیشن دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، اس کے بغیر آپ موو نہیں کر سکتے۔ ہر کنٹری میں بینک اکاؤنٹ ہو یا کہیں پہ بھی، تو آپ شناختی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں، پاسپورٹ، تو بائیو میٹرک ویریفیکیشن ضرور ہوتی ہے۔ بائیو میٹرک میں کیا ہوتا ہے، تھمب آ جاتا ہے آپ کا، آئیز آ جاتی ہے آپ کا، فیس ڈیٹیکشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن میں آتی ہیں۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری میں نے پڑھی کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک چور نے چوری کرنے کے بعد ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں انٹر ہو گیا، وہ تماشائیوں میں جا کے گم ہو گیا کہ ڈھونڈتے رہو مجھے۔ تو کیمراز کی مدد سے 1 لاکھ اسپیکٹیٹرز کے اسٹیڈیم کو ایسے اسکین کیا گیا، کیمرہ ایسے موو کیا گیا پورے اسٹیڈیم میں، جس نے تمام لوگوں کے فیسز کو اسکین کیا اور میچ کر لیا کہ ابھی باہر جو بندہ چوری کر کے اندر آیا ہے، جو باہر کے کیمرے میں سی سی ٹی وی کیمرے میں جس بندے کی تصویر میچ ہوئی ہے، وہ اندر کے 1 لاکھ لوگوں میں سے انہوں نے میچ کیا اور بندہ ڈھونڈ لیا۔ اب پتہ نہیں ایکسپیریمنٹ ہوا ہے یا سچا ہوا کیا، لیکن یہ ایک بک میں مجھے پڑھنے کو ملا۔ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیو میٹرک سسٹمز کی ایک ایگزامپلز ہی ہے، فیس ڈیٹیکشن اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ کرائم کنٹرول کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں۔ پروٹیکٹنگ ہارڈ ویئر، یو پی ایس جو ہے وہ بیسیکلی پروٹیکٹنگ ہارڈ ویئر کے لیے ہی یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلائزرز آپ یوز کرتے ہوں گے، تو بیسیکلی آپ کے وولٹیجز کو اسٹیبل رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے چلیں، سرج اور پروٹیکٹر، بیسیکلی اس کو ادھر سکپ کر کے میں آگے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یو پی ایس، یہ بڑی کامن چیز ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں۔ اس کے اندر بیسیکلی سرج آپریٹر لگے ہوتے ہیں، نہیں سرج پروٹیکٹرز۔ تو سرج پروٹیکٹر بیسیکلی کیا کرتا ہے، کم وولٹیج کو زیادہ کر دیتا ہے، زیادہ کو کم کر دیتا ہے، یا قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ کرنٹ کے فلو کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تاکہ اس کی مدد سے جو آگے کرنٹ جا رہا ہے نا وہ ڈیوائسز کو خراب نہ کرے، ڈیمیج نہ کر دے۔ تو بیسیکلی یہ یو پی ایس کے اندر یہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ اب آگے چلیں، ہیلتھ کنسرنز۔ اب دیکھیں کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں کمپیوٹر کی وجہ سے۔ اسٹرین انجری ہو سکتی ہے، نروز اور یہ مسلز آپ کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ویژن یعنی کہ آپ زیادہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھیں گے تو آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں۔ ارگونومکس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ارگونومکس کیا ہوتی ہے، بیسیکلی آپ کے سامنے کمپیوٹر پڑا ہے، ٹیبل اور چیئر، اگر آپ نے سارے سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا، چیئر آپ نے تھوڑی کم کوالٹی کی استعمال کر لی اور 14 گھنٹے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہے، تو اس سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی ایڈکشن، میرا خیال ہے یہ جو 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سب سے ڈینجرس یہ چوتھی والی ہے، کہ یہ ایک نشہ ہے کہ آپ کمپیوٹر موبائل میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ سوشل لائف سے بھی گئے اور آپ کی صحت بھی خراب اور رشتہ داریاں بھی خراب۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ دیکھیں ہیلتھ کنسرن، دیکھیں انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا کے دکھا دیا کہ چیئر کتنی اونچی ہونی چاہیے، آپ کتنے دور ہوں، آپ کا فیس، آپ کی آئیز مانیٹر یعنی ایل ای ڈی کی اسکرین کے کس جگہ پہ، یہ دیکھیں آپ کی آئیز یہاں ہونی چاہیے اور ایل ای ڈی دیکھ رہے ہیں نیچے ہے، اور کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، یہ دیکھیں یہ چیئر کی الائنمنٹ ہر چیز۔ تو یہ ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، آپ کی کمر خراب ہونے سے بچے گی، صحت خراب ہونے سے بچے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر نمبر 3 فنش ہوا۔ تو یہ کوئز ہے، کوئز ابھی ہم نہیں کر رہے فی الحال، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوئی چیزیں۔ اینڈ میں آپ کو میں ریوائز کروا دوں ایک بات کہ آپ نے ابھی پڑھنا کیا ہے۔ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی اے آئی اور مشین لرننگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، وہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کم از کم ایک آرٹیکل ضرور پڑھنا ہے، صوفیہ ربورٹ دیکھنا ہے، اور سیلف لرننگ کیپیبلٹیز، مشین لرننگ، اے آئی، اس کے بارے میں کوئی ایک آدھا آرٹیکل یا کوئی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔